ثواب میں تشریف فرما جملہ باؤ حاضرین سامعین ناظرین کرام نظام پردہ نشین خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ أعوذ بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسول معاب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں محبت کے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آنکھوں نے دیکھا ہے کہ لوگ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ بہت خوش نصیب لوگ ہیں جو ایمان کے ساتھ اس دنیا کو چھوڑ کر اپنی آخری آرامگاہ میں تشریف فرمائے۔ انہیں جماعت اور صفوں میں سے اور افراد میں سے ایک فرد عالی جناب الحاج محمد حنیف صاحب مرحوم و غفور اس دنیا کو چھوڑ کر آخری آرامگاہ میں تشریف لے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ان سے سرزد تمام خطاؤں گناہوں صغائر کبائر سب کو معاف فرمائے، آمین۔ اور ان کے اولاد خصوصاً الحاج اسحاق صاحب ان کے بھائی اور ان کے پوتوں ان کے سارے رشتہ داروں کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ابھی میں بیٹھا ہوا تھا، میرے ذہن میں کچھ بات آئی، مجھے لگا کاش کہ ہم سب کی موت بھی ہو، ہماری موت بھی ہو تو ایمان پر موت ہو، آمین آمین اور جائیں تو ہمارا کفن بھی میلا ہو۔ آمین۔ بیٹھے بیٹھے اچانک ایک شعر ذہن میں آ رہا تھا، دو شعر میں آپ تک پہنچاؤں اور 5-7 منٹ کی گفتگو اصالِ ثواب پر کروں، اس کے بعد میلاد پاک کا اصالِ ثواب کی محفل کا اختتام کروں۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی بارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زمین میلی نہیں ہوتی، سبحان اللہ۔ غالباً زندگی میں پہلی مرتبہ یہ پڑھ رہا ہوں میں، یہ تو بہت مشہور ہے مگر میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں
سحرنم شبنمی قطرے گلو نبی کی نعت سن لے تو چمن میلا نہیں ہوتا نبی کی نعت سن لے تو چمن میلا نہیں ہوتا اور آخری شعر جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں پہن لے بدن میلا پہن لے پیار جون کا بدن میلا نہیں ہوتا. میں نے جو یہ شعر پیش کیا بس یہ میں دعا کروں گا مولا تبارک و تعالی الحاج حبیب صاحب کے کفن کو میلا نہ کرنا. آمین. ہم سب چلے جائے ہم سب کے کفن کی بھی حفاظت فرمانا گناہوں کو معاف. آمین. میں نے قرآن پاک جو تلاوت کی اس کا مطلب وبالوالدین احسانا والدین کے ساتھ احسان کرنا. جب تک والدین حیات میں ہیں تو غور کرنے والی بات یہ ہے کہ والد اور والدہ زندگی کے لیے ہے کیا. جیسے ہمارے اور آپ کے لیے دل ہوتا ہے نا, دماغ ہوتا ہے, جگر ہوتا ہے. اگر دل نے اپنا کام کرنا بند کر دیا تو ہماری اور آپ کی زندگی نہیں رہے گی. دماغ نے اپنا کام کرنا بند کر دیا زندگی نہیں رہے گی. جگر نے اپنا کام کرنا بند کر دیا تو زندگی نہیں رہے گی. اچھا دل کا کام ہوتا کیا ہے؟ دل کا کام ہوتا ہے خونوں کو لے کر ہر جگہ پہنچا دینا. جگر کام ہوتا ہے خون بنانا. اور دماغ میں جو رگیں ہوتی ہیں انسانی جسم کی ہر جگہ وہ رگیں پھیلی ہوئی ہے. تو ذرا بتائیں اگر کسی کا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور سخت طریقے سے ہوتا ہے تو انسان بچ نہیں پاتا. اب میں عرض کروں کہ ہماری اولاد کی زندگی بچانے کے لیے دل کا بھی کام کرنا ضروری ہے, جگر کا بھی کام کرنا ضروری ہے, دماغ کا بھی کام کرنا ضروری ہے. تو انسان کی زندگی میں ترقی کرنے کے لیے والدین کی دعا کا ہونا اس سے بڑا ہوگا. اگر دل کام نہ کرے تو صرف انسان دنیا میں نہ رہے, جگر کام نہ کرے تو ہم اور آپ اس حیات میں نہ رہے, دماغ کام نہ کرے تو اس دھرتی پر نہ رہے. قبر میں تو جا کر رہیں گے اور آرام سے رہیں گے, مگر والدین کی دعا نہ ہو تو نہ ہم اس دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں نہ اس دنیا میں کامیاب ہو سکتے. اس لیے والدین کی دعا انسانی آزاد سے بھی زیادہ ضروری ہے. رفیقان کرام عزیزان ملت اسلام کا تو والدین جب تک حیات میں ہے تو یہ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے نعمت ہے. الحمدللہ الحاج حنیف صاحب قبلہ اس دنیا میں رہے اور اچھی زندگی انہوں نے گزاری. اخیر وقت میں اتنا چلنا پھرنا صحیح رہنا پتہ نہیں ہم لوگوں کو نصیب ہو کہ نہ ہو. مگر میرے عزیزوں میں عرض کروں گا کہ انسان جب صحیح ہوتا ہے اس کا دل صاف و شفاف ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر فضل فرماتا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرماتا ہے انسان ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے. اور جو خدا تبارک و تعالیٰ مصیبتیں نازل فرماتا ہے ان مصیبتوں پر انسان صبر و شکر سے
میرے عزیزوں، والدین کی قیمت وہ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اگر ایک بات میں بتاؤں، بہت قیمتی بات بتاؤں، وہ یہ کہ جب والدین اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں اور حالت یہ ہو کہ اولاد میں سے، بیٹوں اور پوتوں میں سے، بیٹیوں میں سے کوئی ایسے ہو جن سے والدین ناراض ہو کر گئے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ والدین کی رضا ضروری ہے۔ حدیث پاک کا حوالہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی تو اولاد کے لیے ضروری ہے کہ جب تک باپ راضی نہ ہو اس وقت خدا راضی نہیں ہو، جب تک ماں کی رضا حاصل نہ ہو اس وقت تک رب کی رضا اور خدا کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی، یہ تو جانتے ہیں۔ عرض کروں کہ انسان جب چلا جائے، جانے کے بعد اس کے حالات یہ ہو کہ والدین کی اولادوں میں سے کوئی ایسا ہو جس سے والدین ناراض ہو تو رضا کی صورت کیا ہوگی؟ حدیث پاک، یہ بڑی پوائنٹلی بات ہے، یہ ہمارے لیے بھی، آپ کے لیے، سب کے لیے، اور خاص کر ان لوگوں کے لیے جن کے والدین حالت ناراضگی میں اس دنیا کو چھوڑ کر قبر میں گئے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان العبد یموت والدیہ او احدہما، والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک شخص اس دنیا کو چھوڑ کر قبر میں چلے جائے، اور حالت یہ ہو جانے کی کہ اولاد سے ناراض ہو، والدین اولاد سے غصہ ہو کر انتقال کر جائے، روح نکلنے کا کوئی صورت نہیں ہے۔ اس کے بعد جو صورت آقا ارشاد فرماتے ہو یہ فلا یزال یدعو لہما ویستغفر لہما حتی یکتب اللہ بارا، نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ والدین کے لیے وہ اولاد جن سے وہ ناراض ہو کر گئے دعائیں مغفرت کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، ماں باپ کے لیے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا رہے، مولا والدین کی مغفرت کرنا، والدین کی خطاؤں کو معاف کرنا۔ تو رفیقان گرامی و عزیزان ملت اسلامیہ، نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ایسا دن آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرمائے گا، والدین کی رضا حاصل ہو جائے گی۔ تو رفیقان گرامی و عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں اور آپ کو یہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ اب میں عرض کروں استغفار کیسے کریں گے، دعا کیسے کریں گے، کیونکہ آج حالات ایسے بن گئے ہیں، آج کا ماحول ایسا بن گیا، آج کی رسم ایسی ہو چکی ہے کہ جب تک 50,000 روپے کم سے کم ہوگا نہیں تب تک میراث ہوگا نہیں، جب تک پیسے ہوں گے نہیں تب تک ایصال ثواب کریں گے نہیں۔ تو اے میرے عزیزو ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عقل اس لیے دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دماغ اس لیے دیا ہے کہ ایسے حالات میں ہم اور آپ اپنے آپ کو بچائیں۔ تو کیا مان کے چلے 50 لوگ 100 یہاں ہے تو ایصال ثواب کی محفل نہیں ہے، اگر ہزاروں ہوں گے تب بھی ہوگی، اگر 10 لوگ ہوں گے تب بھی ایصال ثواب کی محفل ہوگی، اگر تنہا قرآن پڑھ کر کے ایصال ثواب کرتا ہوں تب بھی تو ایصال ثواب ہوگا۔ تو میں عرض کروں گا جو آج سے حالات بن چکے ہیں اگر ہے تو سبحان اللہ، ورنہ میں بتاؤں یہ پیسے کی وجہ سے سوالہ بھی نہیں کرتے، یہ کھلانے کی وجہ سے کھانا کھلانے اور انتظامات کے لیے لوگ سالانہ بھی چھوڑ دیے، 30 اور 40واں بھی چھوڑ دیے، والدین کی مغفرت بھی چھوڑ دیے، اور قبرستان میں جا کر فاتحہ کہنا بھی چھوڑ دیے۔ تو میرے عزیزو اصل کیا ہے؟ اصل تو دعائیں خیر کرنا نا، اصل تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنی ہے نا۔ تو کھانا چھوٹ جائے لیکن دعائیں مغفرت نہ چھوٹے، 50,000 خرچ کرنا چھوٹ جائے لیکن ایصال ثواب کرنا نہ چھوٹے۔ تو میرے عزیزو جب سالانہ وقت آتا ہے، یہ تو الحمدللہ کل جنازہ ہوا، آج ایصال ثواب کر رہے ہیں، اور ایصال ثواب ہمیشہ کرنا چاہیے، چاہے پیسہ رہے نہ رہے، کھانے کا انتظام ہو نہ ہو، لوگوں کو بھیڑ ہو نہ ہو، ہمیں یہ نہیں دیکھنا، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو۔
اگر یہ کام کریں گے نا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ فضل فرمائے گا. اگر والدین ناراض ہو کر گئے تو اللہ راضی فرما دے گا اور مولا تبارک و تعالیٰ ان گناہوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے گا. اور والدین کی اگر خطائیں ہوں گی چاہے صغیرہ ہو چاہے کبیرہ ہو کوئی بھی گناہ ہو اگر دعائیں خیر ہمیشہ کرتے رہے. کیا مطلب ہمیشہ کرتے رہے؟ جیسے رات میں کھانا کھا کر سو رہے ہو تو درود شریف پڑھ لیجیے سورہ اخلاص پڑھ لیجیے چاروں کل پڑھ لیجیے اور کہہ دیجیے اے اللہ ہم نے جو کہا مولا ہمارے والدین کو حساب کرتا ہوں. اگر 2 منٹ میں اتنا کر دے اور روزانہ یہ معمول بنا لے الحمدللہ اللہ تعالیٰ جو ہم نے خطا کی ہے والدین کی شان میں وہ بھی معاف فرمائے گا. اور والدین اگر ہمارے قبر میں موجود ہو عذاب میں گرفتار ہو اللہ تعالیٰ عذاب سے بھی نجات عطا فرمائے گا. ان ساری چیزوں کو اپنانا ہوگا. سوئے تو سونے سے پہلے جیسے نیت اگر کریں گے نا جیسے سونے سے پہلے ہم پڑھتے ہیں وہ پڑھنے میں اگر ہماری نیت یہ بھی ہو کہ ہمارے جسم کی بھی حفاظت ہو ہماری جان کی بھی حفاظت ہو ہماری اولاد کی بھی حفاظت ہو اور والدین جو گئے ہیں ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت ہو تو اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے جناب. نیت ہزاروں ہو مولا تعالیٰ ہزاروں ثواب ہو. اس لیے قرآن پاک کے حوالے سے ایک بات میں عرض کروں کہ انسان جب ایک نیت کرتا ہے ایک نیکی کرتا ہے ایک نیکی کرنے کا ثواب کتنا ملتا معلوم ہے؟ ایک ہے ابھی آپ 90 میں ہیں نہیں. ایک انسان اچھی نیت کرتا ہے نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کے بدلے میں 700 گنا تک عطا فرماتا ہے. اور یہی نہیں بلکہ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ صرف 700 گنا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا چاہتا ہے اتنا عطا فرماتا ہے. اس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے. اس لیے ہم اگر چلیں راستہ میں نکلے تو اپنی نیت اچھی رکھیں کہ کوئی گرا ہوا مل جائے تو اسے اٹھا دیں. اگر کوئی پریشان مل جائے کوئی بیمار مل جائے تو ہم ان کی عیادت کر دیں. اگر کوئی پریشان ملے تو ان کی پریشانیوں کو دور کر دیں. تو جہاں اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا مولا تعالیٰ آپ کی نیتوں کے صدقے میں آپ کی تمام احوال کی حفاظت فرمائے گا. یہ ساری چیزیں بہت اہم ہیں ہمیں اور آپ کو کرنے کی ضرورت ہے. بس وقت جو ملا تھا 11 بجے سے لے کر کے 12 بجے تک وقت ملا تھا اور وقت بھی مکمل حادثہ ختم کیا. چلیے ادھر دیکھ لیتے ہیں کچھ تنبیہ کر دیجیے بھائی جو کر رہے ہیں. تو میرے عزیزوں یہ ہم اور آپ جو کام کرتے ہیں ایصال ثواب کی مجلس محفل ثواب منعقد کرتے ہیں تو ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایصال ثواب اچھے ڈھنگ سے کریں. اس میں ریا کا کوئی دخل نہ ہو اس میں دکھانے کا کوئی دخل نہ ہو بلکہ اخلاص کے ساتھ دل کے ساتھ محبت کے ساتھ کریں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے جو دل سے دعا کی جائے. اگر دل سے دعا نہ کی جائے دکھانے کی غرض سے 10 نہیں 100 نہیں 1000 نہیں 10,000 نہیں 10 کروڑ اگر جمع ہو جائے اور صرف ریا اور دکھانے کی نیت ہو تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. اور اگر ایک شخص بھی غریب ہی کیوں نہ ہو محتاج کیوں نہ ہو لیکن اللہ کی رضا اور اس کے خوف میں جا کر اس کے خوف کو اس کے ڈر کو اپنے دل میں سجا کر کے بسا کر کے اور محبت کے ساتھ اگر دعائیں خیر کرتا رہے مولا تبارک و تعالیٰ ہر آفت و بلا سے محفوظ کرے. میرے عزیزوں انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے تو جو مقصد حسن ہے اس مقصد میں ہمیں اور آپ کو عملی میدان میں آنا ہے. جیسے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ اور جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہمارا رب اللہ ہے. اللہ کو کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ جو ہمارا پڑھتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں مگر کلمہ کے ساتھ ساتھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہزاروں گناہ کرتے ہیں ہزاروں گناہ کرتے ہیں. تو کلمہ ہم نے اس لیے پڑھا تھا کلمہ ہم نے اس لیے پڑھا تھا کہ ہمارے خطا معاف ہو جائے ہمارے گناہ معاف ہو جائے. بخاری شریف میں ایک حدیث پاک کا حوالہ ہے کہ انسان جب اسلام قبول کرتا ہے اور اس کا اچھا اسلام ہوتا ہے یعنی اخلاص و محبت کے ساتھ
دل کے خشوع و خضوع کے ساتھ اسلام لاتا ہے تو حالت کفر میں کیے ہوئے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس کلمہ پڑھنے کے صدقے میں معاف فرماتا ہے۔ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہماری اور آپ کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ دوسری خطا نہیں کریں گے، دوسرے گناہ نہیں کریں گے، بلکہ جس کلمہ کو ہم نے پڑھا ہے اسی کلمہ پر ہم اور آپ ثابت قدم رہیں گے، اور ہماری اور آپ کی ثابت قدمی اگر ایسے ہی رہے گی تو قرآن نے آگے کہا ثم استقاموا، پھر اس پہ استقامت رہے۔ اس تعلق سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم عثمان غنی علی مرتضیٰ نے کہا استقامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کلمہ کو اس نے پڑھا ہے وہ کلمہ ہمیشہ پڑھتا رہے، جس کلمہ کو اس نے زبان سے جاری کیا ہے وہ کلمہ روزانہ پڑھتا رہے۔ اگر روزانہ پڑھتا رہے گا اور پڑھتے پڑھتے اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ رب تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو مٹا دے گا، اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ یہ ہمیں اور آپ کو روزانہ کی سنت بنانی چاہیے اور روزانہ کا معمول بنانا چاہیے، ورنہ کرتے کیا ہے جناب، ذہن کبھی خالی نہیں رہتا، اگر ذہن کو خالی رکھیں گے تو شیطان حاوی ہو جائے، اس لیے بیٹھے اگر خالی تو ہماری اور آپ کی صورت یہ ہونی چاہیے کہ جب سانس باہر نکال رہے گا تو جب سانس باہر نکالتے ہیں اور سانس جب اندر لے جاتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے نا، جیسے سانس اندر لے جانے کا مطلب جو نصیب ہوتی ہے، جو ہوائیں اچھی ہوتی ہیں ان ہواؤں کو اندر لے جاتے ہیں، اور جو ہوائیں گرم ہوتی ہے، جو ہوائیں گندی ہوتی ہے ان کو ہم باہر کرتے ہیں، تو اللہ کی دو نعمت ہو گئی نا، ایک اندر لے گئے ایک نعمت، ایک باہر لے آئے دوسری نعمت۔ تو ہر نعمت کے بدلے میں ہمیں اور آپ کو شکریہ ادا کرنا ہے، اپنی حیات اپنی زندگی کا شکریہ ادا کرنا ہے، ورنہ ہارٹ اٹیک ہوتا کیا، انسان جب چلا جاتا مرتا ہے ہارٹ اٹیک کی صورت ہوتی ہے، یا برین ہیمریج جب ہوتا ہے اس کی صورت کیا ہوتی ہے، رگ کام کرنا بند کر دیا، ہارٹ یہ برین ہیمریج کر دیا، اور اگر خون کو دوسری جگہ پہنچانا جسم میں بند ہو گیا ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ تو رفیقان گرامی، جب اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اتنی نعمتیں عطا فرماتا ہے تو جب ہم بیٹھے خالی وقت میں اطمینان کے ساتھ تو کلمہ شریف پڑھتے رہیں، درود شریف ہم اور آپ پڑھتے رہیں۔ میرے عزیزو، یہ وقت اور یہ مجلس ایصال ثواب کی محفل ہے، والدین کے حوالے سے میں نے گفتگو کی تھی، والدین کی قدر و قیمت ہے کیا، ہماری اور آپ کی بات چھوڑ دیں، یہ چھوڑ دیں کہ ہم نماز پڑھتے، یہ چھوڑ دیں ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غور کریں، ان کے حالات کیا تھے، ان کی والدہ کا جب انتقال ہو گیا نا، اور جب کوہ طور پر تشریف لے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ اب تم کوہ طور پر آنا تو اطمینان سے آنا، اے موسیٰ جب کوہ طور پر آنا اس سے کلام کرنے کے لیے بات کرنے کے لیے تو سنبھل کر آنا۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا مولا تبارک و تعالیٰ پہلے تو نے یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ کوہ طور پر آنا تو سنبھل کر آنا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ سنو، بات یہ ہے کہ پہلے جب تم آتے تھے تمہاری ماں زندہ تھی، تمہارے لیے دعا کرتی تھی، اے موسیٰ اب تم آؤ گے تو تمہاری ماں کا انتقال ہو چکا ہے، اب دعا کرنے والا کوئی نہیں، دعا کرنے والی کوئی نہیں ہے، اس لیے اے موسیٰ اب دور پر آنا تو سنبھل کر آنا۔ تو پتا چلا کہ والدین اگر حیات میں ہے، اس دنیا میں ہے، تو والدین ہمارے اور آپ کے لیے ہمیشہ ہر وقت دعائیں خیر کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، ان ساری چیزوں کو ہمیں اور آپ کو اپنے ذہن میں بسا کے رکھنا ہے، اپنے قلب میں محفوظ کر کے رکھنا ہے۔ تو اگر یہ کام کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ والدین کے حوالے سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات میں عرض کروں اور اس کے بعد گفتگو کی تکمیل میں کروں۔ حضرت ابن عمر یہ صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہیتا ابن عمر بیان کرتے ہیں، ان کی روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ 3 لوگ سفر کر رہے تھے، سفر کرتے کرتے راستے میں بڑی تیز بارش ہونے لگی، بارش سے بچنے کے لیے ایک غار کے اندر تشریف لے گئے۔ جب غار میں پہنچے تو اچانک ایسا ہوا کہ اوپر سے چٹان گری اور راستہ بند ہو گیا، نکلنے کی کوئی صورت نہیں تھی، وہ تینوں پریشان ہو گئے،
आखिर निकला कैसे जाए। उन लोगों ने तदबीर सोची, एक दूसरे से बातचीत की, बातचीत करने के बाद ये सामना हुआ और ये बात पेश हुई, कहा कि हम में से जिसने भी अच्छा काम किया है, नेक काम किया है, उस नेकी का हवाला देकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करे, अल्लाह ने कबूल फरमा लिया तो रास्ता हमें और आपको मिल गया। ऐ मेरे अजीजों, 3 शख्स थे, तीनों में से 2 ने दुआ की अपनी नेकी का हवाला देकर, नेकी का रास्ता देकर। चट्टान बहुत मुख्तसर है, 2 लोगों ने दुआ की, चट्टान थोड़ी वक्त की बात है। ऐ मौला, मैं तो बकरियों को चराया करता था, दूध को लाकर वालिदैन को पिलाया करता था, रात हो गई, मेरे वालिदैन करीमैन थे, मेरे बाल बच्चे थे, दूध थोड़ा सा रहता था, मामूल मेरा ये था कि पहले वालिदैन को पिलाता था, उसके बाद बाल बच्चों को पिलाता था। ऐ मौला, एक बार ऐसा हुआ, दूध लाने में थोड़ी देर हो गई, जब घर पहुंचा देखा मेरे वालिदैन सो रहे थे, मैं वालिदैन के पांव की तरफ खड़ा हो गया, मैं इंतजार कर रहा था, मेरे वालिदैन जब उठेंगे, बेदार होंगे, तो पहले मैं उनको दूध पेश करूंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो इंसान दुआ कहता है, ऐ मौला तबारक व तआला, हमारे बाल बच्चे रो रहे थे, हमारे छोटे छोटे बच्चे तड़प रहे थे, बिलख रहे थे, ऐ मौला तबारक व तआला, मुझसे दूध मांग रहे थे, लेकिन मैंने नहीं दिया, मैंने वालिदैन के लिए रखा था, रात का आखिर वक्त है, मेरे वालिदैन करीमैन जब बेदार हुए, मैंने दूध का प्याला पहले वालिदैन को पेश किया, मेरे बाल बच्चे रात भर रोते रहे, वालिदैन के लिए मैं उनको बुलाता रहा, आखिर वक्त में पहले वालिदैन को दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। रब की बारगाह में वो शख्स वसीला बनाकर कहता है, ऐ मौला तबारक व तआला, अगर इस अमल को तूने कबूल करवा लिखा, अगर वालिदैन की खिदमत को तूने कबूल करवा लिखा, तो ऐ मौला तबारक व तआला, वालिदैन की खिदमत के सिलसिले में इस चट्टान को हटा दे। इतनी दुआ करनी थी, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाना था। तो मेरे अजीजों, अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी दुआ को कबूल फरमा लिखा, दुआ को कबूल फरमा लिखा, और जो चट्टान नेकी से न हट सकी, आम नेकी के सहारे, नेकियों की वजह से न हट सकी थी, वालिदैन की खिदमत का जब वसीला उस नौजवान ने दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने दुआओं को कबूल फरमा लिया और उस चट्टान को अलग कर दिया, और मौला तबारक व तआला ने गुनाहों को भी माफ फरमा दिया, और परेशानियों से अल्लाह ताला ने उन तीनों सफर करने वाले अशखास को बचा लिया। तो मैं अर्ज करूंगा कि वालिदैन की दुआ, वालिदैन की खिदमत सबसे जरूरी है। इतनी खिदमत अपने लिए जरूरी नहीं है, हार्ट का ऑपरेशन कराएं न कराएं, इलाज अपना कराएं न कराएं, लेकिन वालिदैन की खिदमत में कोताही नहीं होनी चाहिए। 3 टाइम नहीं 2 टाइम खाए, लेकिन वालिदैन की खिदमत में सर्रा बराबर कोताही। इसलिए कि हमारी और आपकी जिंदगी का बका, हयात का जो दारो मदार है, वो वालिदैन की दुआओं पर है। वालिदैन दुआ करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों जिंदगी कामयाब होती है। कोई ये भी इंसान सोचता है कि माँ बाप को हमने मारा मगर हमें कुछ नहीं हुआ, माँ बाप को हमने सताया हमें कुछ नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, सिर्फ एक दुनिया को हम देख रहे हैं, सिर्फ इस दुनिया को देख रहे हैं। मालूम है 18,000 आलम है, 18,000 दुनिया है। एक दुनिया में हम और आप रह रहे हैं और एक दुनिया को देख रहे हैं, दूसरी दुनिया को नहीं देखते। कब्र में क्या हो रहा है वो नहीं देखते, जमीन के अंदर क्या है वो हम नहीं देखते, आसमान के ऊपर क्या है वो हम नहीं देखते, सिर्फ एक दुनिया को देखते हैं, आलम कब्र को नहीं देखते। तो मेरे अजीजों, जो देखता है उसकी बातों को मानना होगा। मेरे मुस्तफा उन बातों को बयान फरमाया है। मेरे मुस्तफा कब्र के नीचे क्या हो रहा है वो जानते हैं, आसमान के ऊपर क्या है मेरे नबी जानते हैं। तो मेरे नबी ने जो बताया उस पर अमल करना होगा, तब जाकर
ہماری اور آپ کے لیے بھلائی ہے. بس انہیں چند باتوں کے ساتھ اپنی گفتگو کی تکمیل کروں. اما علینا الا البلاغ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دعا کروں گا مولا تعالیٰ ان کی تمام خطاؤں کو معاف فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. کھڑے ہو جائیں. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات علیکہ رحمتوں کی تاج والی تو جہاں کے راج والی عرش کے معراج والے عصیوں کے لاج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله.